لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ بے شک وہ سے کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو بتایا یہاں لفظ کن حقیقت میں امر نہیں ہے، اس سے مراد سرعت الایجاد ہے، یعنی جلدی پیدا ہو جانا، جلدی پیدا ہو جانا۔ تو اگر کوئی کہے کہ اس کی کوئی دلیل پیش کریں کہ حقیقت میں امر نہیں، کہ حقیقت میں امر ہوا ہے جو کہ سامنے جو جس سے مخاطب کو خطاب کیا جاتا ہے، اس سے حکم دیا جاتا ہے، اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو کہا قرآن پاک موجود ہے اسمی بہم و ابصر، اسمی لفظ اسمی امر ہے اور ابصر بھی امر ہے، لیکن حقیقت میں امر نہیں ہے۔ حقیقت میں فاعل مخاطب کو خطاب نہیں کیا جا رہا، یعنی اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، اسے آرڈر نہیں کیا جا رہا۔ یہ تو صیغہ تعجب ہے، یعنی ما معہم ما و اسمی بہم، جو آپ نے پڑھا دونوں صیغے کیا پڑھے تھے؟ ما اسمعہم و اسمی۔ تو قرآن پاک میں جو اسمع ہوا، یہ جو اسمی آیا ہے یہ ما اسمعہم، اور جو ابصر آیا ما ابصرہم، کس قدر ان کو سننا ہے اور کس قدر ان کو دیکھنا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ نہیں ہے کہ لفظ امر آ جائے تو حقیقت میں بھی وہ امر ہوتا ہے، بلکہ حقیقت میں نہیں اور لفظاً امر ہوتا ہے، ایسا بھی استعمال قرآن پاک میں موجود ہے اور عرب کی کلام میں موجود ہے۔ فرمایا وقال الذین لا یعلمون، اور کہا انہوں نے جو نہیں جانتے، لا یعلمون وہ کون ہے؟ یعنی کفار مکہ للنبی، یعنی مکہ کے کفار، کس کو؟ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کس کو؟ نبی کرم۔ تو مکہ کے کفار نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا؟ کیوں نہیں؟ کیا کہ خود اللہ پاک ہمیں بتائے کہ انکا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ڈائریکٹ اللہ ہم سے کلام کرے۔ کمینے یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ ہم سے کلام کرے، ہم سے، اور ہمیں بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، فرشتے نہ بیچ میں آئیں، فرشتے واسطے کے منکر، بلا واسطہ، جیسے کہ فرشتے آپ سے کلام کرتے ہیں، ہم سے اللہ کلام کرے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ او تاتینا آیہ، یا پھر ہمارے پاس کیوں نہیں آیت اتری، آیت نشانی اس میں سے جس کو ہم نے آپ کے سچے ہونے پر طلب کیا ہے، آپ کے تو نہ جانے والوں نے وہی بات کی جیسا کہ کما قالا، ان کی طرح جنہوں نے کہا، جنہوں نے کہ ان کے قول کی طرح ہی جو ان سے پہلے تھے، قالا تو انہوں نے کہا، قال الذین تو یوں ہی ان سے پہلوں نے بھی کہا۔ یہ نہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پیو دادوں کے طریقے پہ لے چل رہے ہیں، باپ دادوں کے طریقے، وہ بھی ہٹ دھرم، وہ بھی ہر دھرم، حسد، کینہ، بغض، ٹھیک ہے، اور ضدی شروع سے چلے آ رہے۔ نعوذ باللہ کہیں آیت آ جائے اللہ ہم سے کلام کرے، اللہ ہم سے کلام کرے، بس حسد بغض یہ چیزیں لے بیٹھی، تو انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے بھی انہی کی طرح کہا، انہوں نے یعنی اپنی پہلوں کی روش پہ چل رہی ہیں، من کفار الامم الماضیہ، یعنی گزرے ہوئے امتوں کے کفار میں سے، جو قال الذین انہوں نے اپنے نبیوں کو کہا، الذین انہوں نے گزرے ہوئے امتوں کے جو کفار تھے انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی یہ کہا، مثل قولہم، ان کے قول کی مثل ہی، یہ جو کافر محبوب کو کہہ رہے ہیں ان کے قول کی مثل ہی کہا، کلام کرتے یہ آتا یہ ہوتا آیت نازل ہوتی، کیوں نہیں ہم پر، ٹھیک ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، ان کے دل پھر ایک جیسے دل ہے نا، پھر کفری کس میں؟ کفر میں، والعنادی اور نفرت میں، اس میں یہ بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح ان کے باپ دادا تھے، ان کی پیچھے ہیں تو یہ نسل ہے اسی طرح چل رہی ہے، ان کے اندر بھی وہی اناد اور وہی کفر ہے، بس ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، ان کے دل فیہ، اس آیت میں تسلیۃ لنبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے، تسلی دی ہے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تو تحقیق ہم نے آیات واضح کی
یقین والی قوم، یقین والوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو یقین ہم نے واضح کیا آیات، ہم نے کس کے لیے؟ یقین رکھنے والے، یعنی ان کے لیے جو جانتے ہیں یعلمون انہا آیاتن، کہ بے شک یہ آیات ہیں، وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، فیؤمنون بہا، پھر اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کسی آیت اور نشانی کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ مانتے ہیں۔ تو آیات کا طلب کرنا، اس کے ساتھ آیت کا طلب کرنا، یہ تعنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعنت ہے۔ اب پیچھے کا مصر قولہم، یعنی من التعنت و طلب الآیہ، یہ تعنت یعنی تحکم سے ہے، کس سے ہے؟ تحکم سے اور آیات کے طلب کرنے سے، آیات کے یعنی کہ ان کے پیچھے جو تھے وہ بھی آیت کو طلب کرتے، آیات کو، اور تحکم میں سے۔ تو یہ باپ دادوں میں اس چیز میں کیا ہیں؟ مشابہ ہیں۔ یہاں دیکھیں آیت نمبر 28، 26، 23 اور 28، یہ دیکھیں 26 میں دیکھیں، یہ کفار مکہ تقدم الاشکال بان سورۃ مدنیہ، اشکال مقدم ہوا کہ یہ تو سورت مدنیہ ہے، یہ سورت، اور سائل اس کے لیے مدینہ کے یہود ہیں، سائل، لیکن یہاں بات کی جا رہی ہے کفار مکہ کی، اور سورت مدنی ہے، سورت مدنی ہے، اور سائل کے لیے مدینہ کا یہود، سوال کرنے والا اس سے، وہ تو مدینہ کے یہود۔ تو جواب یہ دیا کہ کوئی معنی نہیں ہے کہ کفار مکہ نے اس سوال کو بھیجا ہو آپ کے لیے اس کے ذریعے، اس کے یعنی کہ اب سوال کرنے والا یہودی ہے سوال، اور ادھر ہے مکہ کے کفار، مکہ کے آیت بھی مدنی ہے، تو کہتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ سوال جو ہے نا آپ کو کافروں نے بھیجا ہو، کافروں نے، کس کو؟ اور سائل یہودی ہو، سائل یہودی ہو، لیکن سوال کس کا ہے؟ کافروں کا۔ تو کافروں نے، کفار کے مکہ نے کہا، یعنی اس کے تھرو، اس کے، اور وہ مدینہ میں ہے، اور وہ مدینہ میں ہے۔ اور 27 نمبر پہ کہتے ہیں یہ جو لولا ہے، کیا؟ لولا قولو حلا، شاعر نے کہا حلا لولا بمانا، ان اشارہ کیا اس طرح کہ لولا اس جگہ حرف تحدید، یہ حرف تحدید ہے، ابارنے کے لیے، حرف پڑھا تھا نا آپ نے، تو اب شرط کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں حرف تحدید ہے، تو کا حلا، جیسے حلا حرف تحدید کے لیے آتا ہے، یہاں لولا بھی یہ حرف تحدید کے معنی میں ہے حلا کی۔ وما نقل عن الخلیل، خلیل سے یہ نقل کیا گیا، خلیل نحوی ہے، اس سے یہ نقل کیا گیا کہ لولا الواقعات فی جمیع القرآن، یعنی خلیل کہتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی لولا واقع ہوا، لولا وہ بمعنی حلا ہی ہے، وہ بمعنی، یہ خلیل نحوی کے نزدیک حلا ہے، کیا ہے؟ فلولا کان من المسبحین، فلولا یعنی کیوں نہیں وہ مسبحین میں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نے خلیل نحوی نے کہا، کس نے کہا؟ تو اس میں یہی ہے کہ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ لولا، کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے، لولا ارآ برہان ربی، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو باقی یہ جو بتایا کہ حلا شاعر نے کیا ہے، تو اس لیے کیا کہ لولا کا معنی حلا ہے، اور خلیل نحوی کے نزدیک قرآن پاک میں جہاں بھی لولا آیا اس کا معنی حلا، یعنی حرف تحدید کے لیے، حرف تعنت، اس کا کہنا تعنت، یہ مماثلت کی وجہ ہے، یہ یعنی کہ جو واقعہ ہوا امم ماضیہ سے، امم لیسا عینی، اس کا عین کفار مکہ سے بھی واقعہ ہوا ایسا نہیں ہے، کفار مکہ سے بھی واقع ہوا تو وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی عین واقع نہیں ہوا، عین، تو اس لیے سے کہتے ہیں یہ تحکم میں، تعنت سے ہے اور تحکم سے ہے، اور آیات کا طلب کرنا، آیات کا طلب کرنا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔